اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ آج کے سبق میں ہم قابیل اور حابیل کا واقعہ پڑھیں گے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد، ان میں ان کے دو بیٹے جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ان کے نام قابیل اور حابیل تھے۔ کسی بھی صحیح روایت سے یہ نام نہیں ملتے، بہرحال مشہور ان کے نام یہ ہیں کہ ایک کا نام قابیل تھا اور دوسرے کا نام حابیل تھا۔ بہرحال قرآن مجید نے نام کے ذکر کیے بغیر ابنی آدم کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ان کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک بیان کیا۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آدم کے دو بیٹوں کے حالات ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دیں۔ آدم کے دو بیٹے، ان کے حالات ان کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا دیں۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما کہ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی، اللہ کے راستے میں کوئی چیز پیش کی، فتقبل من احدہما تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی، ولم یتقبل من الآخر اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تو ایک نے، قابیل نے قربانی پیش کی اور کسی جانور کو پیش کیا، اور حابیل نے بھی اسی طرح قربانی پیش کی، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے آگ آتی اور جس کی قربانی قبول ہوتی اس کو آگ کھا لیتی تھی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور جو قابیل تھا اس کی قربانی وہاں پر پڑی رہی، قبول نہ ہوئی۔ اس نے کہا قال لأقتلنک، تو اب قابیل کہتا ہے کہ میں ضرور تجھے قتل کروں گا اس حسد کی وجہ سے کہ میری قربانی قبول کیوں نہ ہوئی۔ تو اس کے جواب میں حابیل نے یہ کہا قال انما يتقبل اللہ من المتقین کہ اللہ رب العالمین متقین سے ہی یہ قربانی قبول کرتا ہے۔ تو اصل میں یہ معاملہ اس لیے پیش آیا کہ آدم علیہ السلام کے ہاں جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ جوڑا جوڑا پیدا ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور پھر ان کا نکاح اس طرح سے کیا جاتا کہ جس جوڑے کے ساتھ، یعنی جس لڑکے کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی ہے وہ اس کی بہن تصور ہوتی، تو بہن بھائی کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو دوسرا جوڑا جو پیدا ہوتا تو اس کے ساتھ ان کی شادی کی جاتی تھی۔ تو اب حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے ہونی تھی، اور قابیل کی بہن بڑی خوبصورت تھی، تو قابیل یہ چاہتا تھا کہ میں اپنی بہن سے ہی شادی کر لوں، حابیل میری بہن سے شادی نہ کرے۔ اس معاملے کو جب آدم علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم قربانی کر لو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی وہ سچا ہے، اور جس کی قبول نہیں ہوگی تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا تصور ہوگا۔ تو جب قربانی کی گئی تو حابیل کی قربانی قبول ہوگی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر کیا کہ اب قابیل نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس کو اپنی بہن سے شادی نہیں کرنے دوں گا، اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔
تو اس نے کہا اگر تو قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ تو اب قابیل نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کروں، لیکن حابیل وہ نیک شخص تھا، اللہ کا خوف رکھنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا، کیونکہ اگر حابیل بھی قتل کا ارادہ کرتا تو یہ مجرم ہو جاتا۔ اپنا دفاع تو کیا جا سکتا ہے، لیکن قاتل اور مقتول اگر دونوں ایک دوسرے کے قتل کا ارادہ کریں تو اس میں پھر وہ دونوں کو گناہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا حابیل نے کہ میں تجھے قتل نہیں کروں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اور قتل کرنا، ناحق قتل کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، تو اس لیے قتل کرنے سے حابیل نے انکار کر دیا۔ اور پھر یہ کہا انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ میں بھی ماخوذ ہو اور اپنے گناہ میں بھی، اور پھر اہل دوزخ میں ہو جائے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ یعنی حابیل نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرے گا تو تجھے میرا گناہ بھی پہنچے گا۔ اس کا گناہ کیسے پہنچے گا؟ یعنی اگر حابیل بھی قتل کا ارادہ کرتا تو گناہ گار ہوتا، اس نے قتل کا ارادہ نہیں کیا، لہذا یہ گناہ بھی قاتل کو ہوگا کہ اس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا ہے۔ اور دوسرا اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ قیامت کے دن بعض افراد کے ساتھ یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے کہ قاتل کی ساری نیکیاں دے کر مقتول کا پورا حق ادا نہ ہو، اس لیے مقتول کے اتنے گناہ قاتل کی طرف منتقل ہو جائیں گے جس سے حساب برابر ہو جائے، جیسے کہ دوسرے مظالم کے بارے میں بھی صحیح احادیث میں مذکور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے تو قیامت کے دن جو ظالم ہے اس کی نیکیاں لے کر مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر نیکیاں دینے کے بعد پھر بھی حساب برابر نہ ہو تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ تو میرے گناہ کو بھی لے کر لوٹے گا، کہ کیونکہ تو مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے اور میں تجھے قتل کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور پھر اسی طرح سے قابیل نے جب قتل کر دیا اپنے بھائی حابیل کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قیامت تک جب کوئی شخص قاتل کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا میں یا اس کا جو گناہ ہے اس میں قابیل بھی شریک ہوتا ہے، آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا بھی شریک ہوتا ہے جس نے قتل کی اس عمل کو یا قتل کے اس طریقے کو جاری کیا تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، فرمایا کہ ظلم اور قطع رحمی سے بڑھ کر کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دے اور آخرت کا عذاب بھی اس کے مرتکب کے لیے محفوظ رکھے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ تھا قتل کرنا، کسی انسان کو بغیر کسی وجہ کے قتل کر دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں اس کے علاوہ اور بھی ان کی اولاد ہوئی، اور اسی طرح ایک لڑکا اور لڑکی جوڑا جوڑا پیدا ہوتے تھے، اور پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو کثیر تعداد میں اولاد عطا کی، جس کا ذکر سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، پھر اس کا جوڑا بنایا اور پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد اور عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ تو کثرت سے مورخین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے فوت ہونے تک ان کی اولاد
اور اولاد کی اولاد وغیرہ کی تعداد 4 لاکھ افراد تک پہنچ چکی تھی۔ اور پھر صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر کا ذکر کیا تو اس میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے فرمایا کہ نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید۔ آدم علیہ السلام کی دائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے اور بائیں طرف بھی بہت سے افراد تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہو کر ہنس پڑتے اور بائیں طرف نظر اٹھاتے تو رو پڑتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کہا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ آدم علیہ السلام ہیں اور یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں، جب وہ دائیں طرف جنتی روحوں کو دیکھتے ہیں تو مسکرا دیتے ہیں اور جب بائیں طرف جہنمی روحوں کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے، معراج والی حدیث میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ انہیں آدھا حسن و جمال عطا ہوا ہے۔ اس کی وضاحت بعض علماء نے اس طرح سے کی ہے کہ انہیں آدم علیہ السلام سے آدھا حسن ملا تھا، اور یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دست مبارک سے تخلیق فرمایا اور ان میں روح ڈالی، تو اللہ تعالیٰ اس اہتمام کے ساتھ جسے پیدا کرے وہ بہترین اور سب سے خوبصورت ہی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو عمر دی، آدم علیہ السلام کا ایک اور بیٹا جس سے نسل آگے چلی اس کا نام شیس تھا، اور شیس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ۔ آدم علیہ السلام نے ان کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد اللہ نے انہیں یہ شیس عطا کیا تھا۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شیس کے حق میں وصیت کی، انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان اوقات میں ادا کی جانے والی عبادات کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کل جتنے انسان موجود ہیں ان کا نسب شیس علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹوں کی اولاد ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ شیس علیہ السلام سے جو اولاد چلی تو وہ آج تک موجود ہے۔ اور پھر جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو اس دن جمعے کا دن تھا۔ یہ احادیث میں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے جمعے کا دن اور جس دن فوت ہوئے وہ بھی دن جمعے کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسند احمد میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت موقوفاً ملتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ بیٹوں میرا جنت کے پھل کھانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ تلاش کے لیے نکل کھڑے ہوئے تو انہیں سامنے سے فرشتے آتے ملے جن کے پاس آدم علیہ السلام کا کفن اور خوشبو تھی، اور ان کے پاس کلہاڑے، کسیاں اور ٹوکریاں بھی تھی۔ انہوں نے کہا آدم کے بیٹے تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ آدم کے بیٹو تمہیں کس چیز کی تلاش ہے؟ یا یہ کہا کہ تم کیا چاہتے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمارے والد صاحب بیمار ہیں اور جنت کے میووں کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ واپس چلے جاؤ، تمہارے والد تو فوت ہونے والے ہیں۔ فرشتے جب آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حوا علیہ السلام نے انہیں دیکھ کر پہچان لیا، اور پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا، حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئی تو فرمایا کہ مجھ سے الگ ہو جاؤ، اور پھر کہا کہ مجھے میرے رب کے فرشتوں کے ساتھ رہنے دو۔ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگائی اور آپ کی قبر کھودی، لاحت تیار کی، اور پھر انہیں آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا کی۔ پھر انہیں قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی، اور پھر انہوں نے کہا کہ آدم کے بیٹو تمہارے لیے یہی طریقہ ہے۔ تو یہ روایت موقوفاً ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد میں موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کہاں دفن ہوئے؟ تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہندوستان کے پاس سری لنکا میں پہاڑ کے قریب ان کو دفن کیا گیا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں جبل ابی قبیس پر دفن کیا گیا، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے موقع پر ان کی اور حضرت حوا علیہ السلام کی میتوں کو ایک تابوت میں ڈال کر کشتی میں رکھ لیا تھا، پھر طوفان ختم ہونے کے بعد انہیں بیت المقدس میں دفن کر دیا۔ تو تاریخ طبری میں ایسی روایات موجود ہیں، لیکن ان میں سے کسی چیز کا ثبوت نہیں ہے۔ ان کی قبر کہاں پر ہے اس کا علم نہیں،
اور اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی قبروں کا علم ہمیں نہیں دیا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے کسی نبی کی قبر کا علم حقیقی معنوں میں اور صحیح اور سچی اور اتھینٹک بات یہ موجود نہیں ہے، اور اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی عمر میں بھی اختلاف ہے کہ عمر کتنی تھی۔ بہرحال حضرت ابن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم کی روایت سے مرفوع حدیث سے یہ ملتا ہے کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال لکھی ہوئی تھی، 1000 سال لکھی ہوئی تھی۔ تو رات وغیرہ میں اس طرح سے بیان ہے کہ 930 سال ان کی عمر تھی۔ تو بہرحال جو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، کیونکہ تو رات میں تو چینجنگ ہوگی، تبدیلی ہوگی، لیکن جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، مسند احمد میں یہ روایت ہے، اسی طرح صحیح ابن حبان میں موجود ہے کہ لوح محفوظ میں ان کی عمر 1000 سال آدم علیہ السلام کی عمر لکھی ہوئی تھی۔ تو آدم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے یہ کچھ اقساط میں پڑھا، اس میں بڑی عبرتیں ہیں اور بے شمار فوائد اور حکمتیں موجود ہیں کہ انسان کی عزت اور تکریم، اللہ رب العالمین نے انسان کو عزت دی، وعلم آدم الاسماء کلھا، اور پھر آدم علیہ السلام کو اپنے دست مبارک سے ان کو تخلیق فرمایا، اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تکبر کا انجام کتنا برا ہوتا ہے، کہ ابلیس نے تکبر کیا تو اس کا انجام کیا ہوا، فاخرج منها فانک رجیم، اللہ تعالیٰ نے اس کو مردود کر دیا، اور پھر کہا کہ وان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، کہ قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ اور پھر انسان کی روحانی بلندی کیا ہے کہ فرشتوں سے بھی وہ افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اپنے ہاتھ سے انسان کی تخلیق کی۔ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین میں آبادکاری موجود تھی، اس کا ذکر بھی ہم کر چکے، اور پھر شیطان انسان کا جانی دشمن ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالی نے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور جنت الفردوس سے آدم اور حوا علیہم السلام کو نکالا گیا اور پھر دنیا میں انسانوں کو بھیج دیا، اور دنیا میں اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا کہ تاکہ انسان سیدھے راستے پر چلتا رہے، اور جو سیدھے راستے پر چلے گا تو وہ دوبارہ اپنے اصل دیس، اصل جگہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ بے شمار اس میں ہمارے لیے عبرتیں ہیں اور بے شمار نصیحتیں ہیں، شیطان سے بچنا، تکبر نہ کرنا، اور شیطان جنوں میں سے تھا اور یہ فاسد اور بڑا ہی نافرمان نکلا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور پھر اس کا انجام اللہ رب العالمین نے نافرمانوں والا کہ جہنم اس کا انجام ٹھہرا۔ اور انسانیت کا قتل، اس میں حسد، اور حسد کتنی بری چیز ہے کہ یہ انسان کو کس حد تک پہنچا دیتا ہے، حسد کی وجہ سے یہ پہلا قتل ہوا۔ اور پھر اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اور قبولیت توبہ کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑانا، توبہ کرنا، معافی مانگنا اور عز و انکساری پیش کرنا، اور وہ دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ تو یہ ایک بہترین دعا ہے جو قرآنی دعا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تو اسے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو آدم علیہ السلام کا جو واقعہ تھا اس کو اختصار کے ساتھ ہم نے کچھ اقساط میں مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان واقعات کو سمجھنے کی اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی، اور ان واقعات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی، قرآن میں جتنے واقعات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم ادریس علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔